السلام علیکم. دی گریسفل گرامر ہائر سیکنڈری اسکول کے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے سبق میں ہم جماعت ہشتم کی کتاب حی علی الفلاح کے باب القرآن الکریم کے تحت حفظ و ترجمہ میں آیت الکرسی پڑھیں گے. تعلیمی حاصلات طلبہ 2.1.1 جس کے ذریعے طلبہ آیت الکرسی کا تعارف جان سکیں گے. 2.1.2 جس کے ذریعے طلبہ آیت الکرسی کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے اور آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ زبانی سنا سکیں گے. آج کے سبق میں ہم آیت الکرسی کے بارے میں جانیں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کو آیت الکرسی کہتے ہیں جو قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہے. آیت الکرسی کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی کا بیان ہوا ہے. اس آیت کو آیتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے. یہ اتنی عظمت والی آیت ہے کہ اس کے احادیث میں بہت سے فوائد بیان ہوئے ہیں جن میں سر فہرست شیطان کا دور بھاگنا اور اس سے بچاؤ بھی ہے. اس کے علاوہ برے کاموں سے محفوظ رہنا بھی ہے. آئیے اب ہم آیت الکرسی کی درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آئیے ہم آیت الکرسی کا ترجمہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آیت الکرسی میں موجود کچھ الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے الہ. لفظ الہ معبود کے لیے آتا ہے جس کے معنی ہیں عبادت کے لائق ہونا. لفظ الحی حیات سے بنا ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا. لفظ القیوم قائم سے بنا ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا. لفظ لا تأخذہ میں تأخذ اخذ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے ایک چیز کا دوسری چیز کو پکڑ لینا، اس کے پاس پہنچ جانا یا آ جانا. لا کا مطلب ہے نہیں، ہو کا مطلب ہے اسے، تو لا تأخذہ کا مطلب ہوا اس سے نہیں آتی. سنۃ کا مطلب ہے اونگھ یا جمائی. نوم کا مطلب ہے نیند. لفظ یشفع مستقبل کا فعل ہے، اس کا مطلب ہے وہ شفاعت کرے گا یا سفارش کرے گا. بإذنہ میں بی کا مطلب ہے سے، اذن کا مطلب ہے اجازت، ہی کا مطلب ہے اس کی، تو بإذنہ کا مطلب ہوا اس کی اجازت سے. یعلم لفظ علم سے بنا ہے جس کا مطلب ہے جاننا یا معلوم ہونا. یعلم حال کا فعل ہے، اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے یا اسے سب معلوم ہے. خلفہم میں لفظ خلف کا مطلب ہے پیچھے ہونا، ہم کا مطلب ہے وہ سب، تو خلفہم کا مطلب ہوا ان سب کے پیچھے جو کچھ ہو چکا. لا یحیطون میں لفظ یحیطون احاطہ سے بنا ہے،
جس کا مطلب ہے کسی چیز کو گھیر لینا، اس پر قابو پا لینا یا پورا پورا لے لینا۔ یہاں پر لفظ احاطہ علم کے لیے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا وہ اس کے علم کو پورا پورا نہیں لے سکتے، یعنی اس پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ شاء کا مطلب ہے چاہنا، وسیع کا مطلب ہے وسیع یا پھیلی ہوئی۔ کرسی یہو میں کرسی اردو کے لفظ کرسی سے ہی بنا ہے اور ہو کا مطلب ہے اس کی، تو کرسی یہو کا مطلب ہوا اس کی کرسی۔ لا کا مطلب ہے نہیں، یعود کا مطلب ہے تھکانا اور ہو کا مطلب ہے اسے، تو لا یعودہ کا مطلب ہوا اسے نہیں تھکا سکتی۔ اب اس کا ترجمہ بنے گا اسے کوئی چیز نہیں تھکا سکتی یا وہ نہیں تھکتا۔ حفظہما میں لفظ حفظ کا مطلب ہے حفاظت کرنا، ہما کا مطلب ہے ان دونوں، تو حفظہما کا مطلب ہوا ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ لفظ العلی اعلیٰ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بہت بلند شان والا۔ لفظ العظیم عظمت سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بہت عظمت والا۔ آئیے اب ہم آیت الکرسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے، یعنی ماضی، حال، مستقبل سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں سوائے اس کے جس قدر وہ چاہتا ہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا ہی انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی یعنی بادشاہت آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہیں۔ گھر کا کام، آیت الکرسی کو درست تلفظ کے ساتھ بمعنی ترجمہ یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔